بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ہمیں دوبارہ خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ بھابھی کے گھر نیا مہمان آنے والا تھا۔ میں اور بھابھی بہت خوش تھیں۔ اب ماں ابا کے بعد بھائی اور بھابھی ہی ہمارا سب کچھ تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں ماں باپ کی طرح پال پوس کر کون بڑا کرتا، سو ہم انہیں ماں باپ کا درجہ دیتے تھے۔ میں اور مدیحہ بھابھی کی اس خوشی میں برابر کے شریک تھے، مگر ہمیشہ کی طرح بھابھی نے ہمیں اپنے کمرے میں آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے نئے مہمان کی ولادت ہو گئی۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کمرے میں آنے کی اجازت ملی۔ بھابھی کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اترا ہوا تھا، اس پر کوئی بھی غیر معمولی تاثرات یا خوشی کے اثرات نہیں تھے۔ بھابھی آپ خوش نہیں ہیں؟ بھابھی نے بے رخی سے جواب دیا۔ خوش ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ ان کی بے رخی بھی ہمیں اچھی لگتی، کیونکہ بھائی ہمیں پیار جو اتنا کرتے تھے۔ بھابھی کی مار بھی ہمیں پھول کی طرح لگتی تھی۔ سب ہمارے بھائی کے پیار محبت کی وجہ تھی۔ ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھابھی نے کمبل اوڑھ لیا اور کہا، جاؤ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، میں کافی تھک گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر ہمارے تو چہرے ہی بجھ گئے۔ ہم نئے مہمان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ بھابھی نے اسے بھی اپنے پہلو میں لٹا دیا اور ہمیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ باہر جانے ہی لگے تھے کہ مجھے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بھابھی کو غصہ آ گیا۔ یہ کیا مینڈک کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ سنائی نہیں دیا؟ اب جاؤ کمرے سے۔ بھابھی کی بات سن کر میں اور مدیحہ کمرے سے واپس آ گئے۔ باہر آتے ہی میں نے مدیحہ سے پوچھا، مدیحہ کیا یہ میرا وہم ہے یا پھر تم نے بھی کسی چیخ کی آواز بھابھی کے کمرے میں سنی تھی؟ ہاں میں نے سنی تھی، مدیحہ نے بھی مشکوک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ چیخ کس کی تھی؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھابھی کے بچے پر کسی جن بھوت کا سایہ ہے۔ اماں کہا کرتی تھی کہ نوزائیدہ بچوں کی ماں پر اکثر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ مدیحہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب تو مجھے دے دیا، مگر مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، کیونکہ چیخ کی آواز اتنی واضح اور اونچی تھی کہ خود بھابھی کو بھی محسوس ہوا کہ میں نے چیخ کی آواز سنی ہے، اور مدیحہ کو بھی ایسا ہی لگا تھا۔ خیر ہم لوگ اس بات کو بھول بھال گئے اور بھابھی کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ہماری بھابھی ہمیشہ سے بیٹے پیدا کرتی آئی تھی۔ آج ان کے ہاں 5ویں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اسی لیے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ بھائی آئے تو ڈھیر ساری مٹھائی لائے۔ ہم نے مٹھائی محلے بھر میں بانٹی۔ ہم نے جس گھر میں بھی مٹھائی تھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ حمیدہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کے ہاں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ہم بھی خوش ہوتے۔ تو اس دن ہم نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹ دی۔ گھر آئے تو بھیا خوش بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر بھیا نے ہم سے حال احوال پوچھا تو ہم نے انہیں عورتوں کی باتیں بتائیں۔ بھائی ان کی باتیں سن کر ہنسنے لگے اور بولے، دیکھ لینا مدیحہ اور عائشہ، ہمارے ہاں اگلا بھی بیٹا ہی ہوگا، تم چاہو تو اپنی سہیلیوں سے شرط لگا لو۔ بھائی ہنسنے لگے۔ میں اور مدیحہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مجھے تو بھائی کی یہ بات کافی غرور والا رویہ لگا تھا، مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ ان کی خوشی میں میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے انہیں ناگواری ہو۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ بھابھی اپنے مہمان کے ساتھ مصروف تھیں اور ہم بھی ان کی خدمت کر رہے تھے۔ تبھی ایک دن میں اور مدیحہ برتن دھو کر اپنے کمروں میں جانے لگے تھے کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ہم نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ دکھوں کی ماری ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور مدیحہ دونوں چونک گئے۔ کیا ہوا اماں جی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کوئی مدد چاہیے ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم اماں جی کیوں کہہ رہی ہو ان کو؟ میں نے سرگوشی کی۔ دیکھ نہیں جوان عورت ہے، حالات کی ماری ہے، بیچاری وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ مدیحہ کی بات پر مجھے احساس ہوا کہ واقعی اس عورت کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر چہرے پر جھریاں تھیں۔ اس نے ہماری بات کا جواب نہ دیا بلکہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بولی، بولو نا باجی کیا چاہیے؟ اس نے کہا، بیٹی کیا تمہارے گھر میں کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے۔ میری حالت دیکھو، میری صحت کام کرنے کی اجازت تو نہیں دیتی، مگر حالات نے مجبور کیا ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے پیسے کماؤں۔ باجی ہمارے گھر کام تو نہیں ہے، اگر تم کھانا کھانا چاہتی ہو تو ہم روز تمہیں کھانا کھلا دیا کریں گے۔ میں نے اور مدیحہ نے کچھ سوچ کر کہا، کیونکہ بھابھی کو کام والیوں سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی گھر میں کوئی کام والی نہیں رکھنے دی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ گھر میں 2 جوان لڑکیاں موجود ہیں، میں کسی تیسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کل کی عورتوں کا کیا بھروسہ، نہ جانے کب گھر سے کوئی چیز چرا کر لے جائیں، پتہ بھی نہ چلے۔ مگر اس عورت کی باتیں سن کر ہم دونوں کے دل میں رحم آ گیا۔ کہنے لگی، میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، میں خوددار ہوں، کسی سے مانگ کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ اگر آپ مجھے کام دے دیں تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں گی۔
میں نے سوچا بھائی اپنی خوشی میں ہمیں کام والی رکھنے کی اجازت دے دیں گے، سو میں نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تم کل آ جانا، ہم تمہیں کام پر رکھ لیں گے۔ مدیحہ نے مجھے منع بھی کیا، مگر مجھے امید تھی کہ بھیا اس خوشی میں ہمیں کسی بھی بات سے منع نہیں کریں گے۔ ابھی ان کے مہمان کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے گھر کا کام بھی بڑھ گیا تھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ 5 بھتیجے پہلے ہی تھے، اب ان کے کام بھی ہوتے تھے۔ میں نے شام کو بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لوگ اسے 3000 روپے میں اگر رکھ سکو تو رکھ لو، ویسے بھی تم دونوں کب تک گھر کا کام کرو گی، میں نے تمہاری شادیاں بھی کرنی ہیں۔ بھیا کی بات سن کر آنکھوں میں ہمارے نمی آ گئی، لڑکیوں کو تو ایک دن اپنے گھر رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے۔ خیر میں اور مدیحہ ان کی باتوں پر بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن سے وہ عورت کام پر آنے لگی، مگر وہ صرف دوپہر کے وقت آتی اور گھر کا سارا کام نپٹا کر چلی جاتی۔ میں دیکھتی وہ اکثر گمسم سی رہتی تھی۔ میں کچن میں جا کر اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ایسی تیکھی نظروں سے دیکھتی کہ میں گھبرا جاتی۔ کبھی ہم سے کوئی سوال نہ کرتی، نہ ہی ہم سے کوئی بات پوچھتی۔ اس کے آنے سے ہمیں کافی مدد ہو گئی تھی۔ گھر کے سارے برتن وہ دوپہر کے وقت دھو دیا کرتی تھی اور جھاڑو پوچھا کر دیتی تھی۔ میری اور مدیحہ کی مدد ہو جاتی اور ہم لوگوں کو بھی دوپہر کے وقت سونے کا وقت مل گیا، کیونکہ سارے کام وہی کرتی۔ ہمارے بھتیجوں سے وہ بہت پیار سے پیش آیا کرتی تھی، ان کا ہر کام دل لگا کر کرتی۔ ان دنوں ہمارے امتحان بھی قریب تھے، ہم لوگ زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے ہم نے ساجدہ سے کہہ دیا کہ وہ ذرا زیادہ وقت کام کے لیے آیا کرے۔ ساجدہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ زیادہ تر ہمارے گھر رہنے لگی۔ ابھی تک بھابھی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھابھی کا اور ساجدہ کا ٹکراؤ کچن میں ہو گیا۔ شاید انہیں کوئی چیز لینی تھی، تبھی وہ اٹھ کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے ساجدہ کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ میں اور مدیحہ اپنے کمرے میں تھے جب ہم نے تیز تیز باتوں کی آواز سنی۔ مدیحہ کہنے لگی لگتا ہے ہمارا راز کھل گیا ہے، تبھی بھابھی ساجدہ سے لڑ رہی ہیں۔ مدیحہ کہنے لگی چلو چل کر کچن میں دیکھتے ہیں کہ بھابھی اسے کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم لوگ ابھی کمرے سے باہر ہی آئے تھے، اب کچن سے تیز آوازوں کے بجائے چیخوں کی بلند آواز آ رہی تھی۔ میرا تو دل دہل گیا۔ ہم دوڑتے ہوئے کچن میں پہنچے تو بھابھی بھی رو رہی تھی، جبکہ ساجدہ کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ بھابھی کے خود کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ بولی ساجدہ بہت پریشان تھی، اس نے پریشانی میں آ کر خود کو آگ لگا دی۔ میں اسی بات سے اس سے لڑ رہی تھی کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے، مگر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت میں مجھے بھی شامل کر لے گی۔ کچھ کرو، ہم دونوں تو بچیاں تھیں۔ اس وقت ہم دونوں کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ بھابھی شادی شدہ تجربہ کار عورت تھی، ان کو اس طرح ہمت ہارتا دیکھ کر ہم پریشان ہو گئیں۔ ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر میں پڑوسن بھاگ کر آئی، اس نے کچھ بچاؤ کیا اور ساجدہ کو ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل میں ساجدہ نے زندگی اور موت کی کشمکش میں دم توڑ دیا۔ ہمیں اس کی زندگی کے ختم ہونے کا بہت افسوس تھا۔ ہم نے اسے کام پر رکھا تھا، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ وہ دل سے اتنی پریشان ہے تو ہم کبھی بھی اس کو یوں اکیلا نہ چھوڑ کر جاتے۔ وہ تو خوش باش دکھائی دیتی تھی۔ جب سے ہم نے اسے کام پر رکھا تھا وہ کافی بہتر نظر آنے لگی تھی، مگر اس نے یوں اچانک اپنی جان لے لی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر میں اور مدیحہ پھر سے گھر کے کاموں کو برابر بانٹ کر کرنے لگے۔ ہمیں اب امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی اور ہمیں ساجدہ کی یاد بھی بہت آتی تھی۔ اس کی موت کا المیہ یاد کرتے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ 2 مہینے گزر گئے، ہمارے امتحانات ہو گئے تھے کہ بھابھی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اب کی بار بھیا بہت خوش تھے اور بھابھی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ بھیا کہتے میں شرط لگا کر کہتا ہوں اس بار بھی ہمارا بیٹا ہوگا۔ میں اور مدیحہ دل سے چاہتے تھے کہ بھابھی کے ہاں لڑکی پیدا ہو، مگر بھابھی اور بھیا دونوں کو ہی لڑکیوں سے نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہتے جس سے ہمارا دل دکھتا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی کمی نہ تھی اور ہمارے لیے یہی غنیمت تھا، اس لیے ہم خاموش رہتے۔ میری تو دل سے دعا نکلتی کہ بھابھی کے ہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، کہ ان کے دل میں نرمی آئے اور وہ ہم سے لڑنا چھوڑ دیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھابھی نے 6 مہینے ہم دونوں کو خبر سنا دی کہ ان کے ہاں اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرا تو دل بجھ کر رہ گیا۔ وہ دن آ ہی گیا جب بھابھی کے گھر نئے مہمان کی پیدائش ہونا تھی۔ میں اور مدیحہ صبح سے کام میں مصروف تھیں۔ آج شازیہ دائی نے بھی آنا تھا۔ بھابھی کے ہاں جب بھی کوئی خوشخبری ہوتی، شازیہ دائی 1-2 مہینے پہلے ہی چکر لگانا شروع کر دیتی اور پھر ولادت والے دن 10,000 روپے کا تحفہ اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتی۔
بھابھی بھی اسے اپنے لیے خوش قسمت سمجھتی تھی۔ شازیہ دائی کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی معاون لڑکی بھی ہوتی، وہ لڑکی بھی ہماری ہم عمر تھی۔ اس نے کبھی بھی ہم سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہمیشہ شازیہ دائی کے ساتھ آتی اور ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا، ہمارا اور اس کا دوستی کا رشتہ یہیں تک محدود تھا۔ لیکن اب کی بار شازیہ دائی آئی تو اس کے ساتھ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر گزر گئی، شازیہ دائی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکی بھی دروازے سے اندر آئی اور باہر ہم صحن میں بیٹھے کام کر رہے تھے، تب اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام گلناز تھا۔ ہم نے اسے سلام دعا کی۔ وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کپڑے تولیے وغیرہ رکھے تھے۔ میری بات کرنے پر اس کی ہم سے دوستی ہو گئی۔ تب میرے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ میں نے کہا، گلناز اگر تم ہمیں اپنی دوست مانتی ہو تو کیا میرا ایک کام کرو گی؟ گلناز سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہوں۔ دیکھو، تم تو ویسے بھی دیر سے آئی ہو، شازیہ دائی کو یہ نہیں معلوم کہ تم آئی ہو یا نہیں۔ تم کوئی بہانہ بھی کر سکتی ہو کہ تم راستے میں لیٹ ہو گئی تھی یا پھر کسی نے کام سے بلا لیا تھا۔ تم بے شک آدھے گھنٹے کے بعد آ جانا۔ اگر تم واپس چلی جاؤ تو شازیہ دائی کے ساتھ میں اندر جاؤں گی۔ ویسے بھی تم نے اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، شازیہ دائی کو کیا معلوم ہوگا کہ میں ہوں یا تم۔ میری بات سن کر گلناز کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے کیا جیتے جی مرواؤ گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ شازیہ دائی میری جان نکال دیں گی۔ کیوں بھائی، ہماری بھابھی ہے، کیا ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا، نہ بابا، ایسی بات مت کرو جو میں کر نہیں سکتی۔ خیر، میں نے کسی طرح گلناز کو منا لیا تھا۔ وہ بیگ مجھے دے کر واپس چلی گئی اور کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ دائی نے مجھے آواز دی، اے لڑکی، جلدی سے اندر آ جا اور دروازہ بند کر دے۔ شازیہ کی بات سن کر میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ میرے ہاتھ میں بیگ تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب شازیہ دائی بھابھی کے کمرے سے جڑے ایک اور کمرے کا تالا کھولنے لگی۔ شازیہ دائی کے پاس بھابھی کی دی ہوئی چابی تھی۔ بھابھی آرام سے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شازیہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھول کر مجھے دوسرے کمرے میں آنے کو کہا۔ بھابھی کے کمرے کے ساتھ جڑا یہ ایک اور کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ باہر گلی کی طرف نکلتا تھا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہاں پر ایک عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ تکلیف کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور اس کی پریشانی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ شازیہ دائی نے اپنا کام شروع کر دیا، بچے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ خیر، بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے بعد محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے گلناز نہیں کوئی اور کھڑا ہے۔ مجھے پہچان کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تب میں نے کہا، شازیہ دائی غصہ کیوں کرتی ہو؟ تمہاری لڑکی بیگ چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا پتا اسے کوئی کام پڑ گیا ہو، آپ کے کام میں مشکل نہ ہو، اسی لیے میں اندر آ گئی۔ بیگ تو میں نے کب سے اٹھا رکھا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے کہا، باہر چلو۔ بھابھی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ بھابھی مجھے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگی۔ خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو نا، میری جاسوسی کرو گی؟ بھابھی نے بستر سے اٹھ کر میرے کان کھینچ لیے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بارے میں جاسوسی کرتی ہے؟ بھابھی کی باتیں سن کر میں کام کر رہ گئی۔ گویا بھائی اور بھابھی دونوں ہی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھے، کیونکہ بھابھی کتنے عرصے سے یہ ناٹک کر رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ افسوس تو مجھے بھائی پر تھا جنہوں نے اس گھناؤنے کھیل میں میری بھابھی کا ساتھ دیا۔ بھابھی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اپنی زبان بند رکھنا جانتی ہے نا؟ میں نے ساجدہ کو کس حال میں پہنچایا تھا، وہ بھی اپنا بچہ واپس لینے آئی تھی۔ اب تم اس کی موت کو یاد کرو اور دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میری نند ہو، اس لیے میں خاموش ہوں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اور اسے میرا راز معلوم ہوتا تو میں اسے زندہ دفن کر دیتی۔ بھابھی کی صفاقانہ باتیں سن کر میرا تو دل کانپ کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اس قدر بے رحم نکلیں گی۔ میں کمرے سے ہانپتی کانپتی باہر آ گئی۔ مدیحہ نے مجھ سے پوچھا، اندر کیا ہوا؟ میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا، مگر میں جانتی تھی کہ بھابھی نے جو کیا ہے یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اولاد انسان کی وہی ہوتی ہے جسے خود ماں اپنی کوکھ سے پیدا کرتی ہے۔ بھابھی اس کام کے لیے دوسری عورتوں کو پیسے دیتی تھی، مگر کوئی عورت اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے خود سے جدا نہیں کر سکتی، اور شاید یہ تو بھابھی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ اس نے خود کی اولاد کو کبھی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے ہدایت دے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ جو مرضی کر لے، اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی تو دوستو، ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔